اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح. آج تو جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ اعتراض تو کرتے ہیں اسلام پہ، لیکن بغیر کسی امتیاز کے ہسپتالوں اور اسکولوں پر حملہ کر دیتے ہیں، ایئر ریڈز کر دیتے ہیں، عمارتوں کو ملیمیٹ کر دیتے ہیں، گھروں میں بچوں اور عورتوں کو بیماروں کو مار دیتے ہیں. کسی کا حق تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، پھر اسلام پر الزام بھی حق مارتا ہے. کون ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین کے علاوہ جنہوں نے اس حد تک حقوق کا خیال رکھا ہو؟ اسلام نے جنگ کی صورت میں بھی دشمنوں کے بعض حملوں کا بعض حقوق کو کس طرح قائم فرمایا ہے، اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. خلیفہ ثانی نے بیان فرمایا ہے کہ کسی صورت میں مسلمانوں کو مسلح کرنے کی اجازت نہیں، یعنی مسلمانوں کو مقتولین جنگ کی حد تک کرنے یا ان کے اعضاء کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. دوسرے یہ کہ مسلمانوں کو کبھی جنگ میں دھوکہ بازی نہیں کرنی چاہیے. 3 یہ کسی بچے کو نہیں مارنا چاہیے اور نہ کسی عورت کو. 4 یہ کہ پادریوں، پنڈتوں اور دوسرے مذہبی رہنماؤں کو قتل نہیں کرنا چاہیے. 5 یہ بوڑھے کو نہیں مارنا چاہیے، بچے کو نہیں مارنا، عورت کو نہیں مارنا، اور ہمیشہ صلح اور احسان کو مد نظر رکھنا ہے. 6 جب لڑائی کے لیے مسلمان جائیں تو اپنے دشمنوں کے ملک میں ڈر اور خوف پیدا نہ کریں اور عوام الناس پر سختی نہ کریں، بلا وجہ نہ ڈرائیں عوام کو جس طرح ایئر ریڈ کر کے ڈرا دیتے ہیں. نمبر 7 جب لڑائی کے لیے نکلیں تو ایسی جگہ پر پڑاؤ نہ ڈالیں کہ لوگوں کے لیے تکلیف کا موجب ہو، اور کوچ کے وقت ایسی طرز پر نہ چلیں کہ لوگوں کے لیے راستہ چلنا مشکل ہو جائے. راستوں میں پڑاؤ نہ ڈالیں، خوف زدہ کرنے کے لیے پڑاؤ نہ ڈالیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا سختی سے حکم دیا تھا کہ فرمایا جو شخص ان احکام کے خلاف کرے گا اس کی لڑائی اس کے نفس کے لیے ہوگی، خدا کے لیے نہیں ہوگی. 8 یہ کہ لڑائی میں دشمن کے منہ پر زخم نہ لگائیں. 9 یہ کہ لڑائی کے وقت کوشش کرنی چاہیے کہ دشمن کو کم سے کم نقصان ہو. 10 جو قیدی پکڑے جائیں ان میں سے جو قریبی رشتہ دار ہوں ان کو ایک دوسرے سے جدا نہ کیا جائے. 11 قیدیوں کے آرام کا اپنے آرام سے زیادہ خیال رکھا جائے. 12 غیر ملکی سفیروں کا ادب اور احترام کیا جائے، وہ غلطی بھی کریں تو ان سے چشم پوشی کی جائے. 13 اگر کوئی شخص جنگی قیدی کے ساتھ سختی کر بیٹھے تو اس قیدی کو بلا معاوضہ آزاد کر دیا جائے. اگر سختی ہوگی غلط طریقے سے تو پھر اس قیدی کو آزاد کر دے. 14 جس شخص کے پاس کوئی جنگی قیدی رکھا جائے وہ اسے وہی کھلائے جو خود کھائے اور اسے وہی پہنائے جو خود پہنے، اور اسی پر صحابہ نے عمل کیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہی احکام کی روشنی میں مزید یہ حکم بھی جاری فرمایا کہ عمارتوں کو مت گراؤ اور پھلدار درختوں کو مت کاٹو. عباد الرحمان کی تفسیر کرتے ہوئے ایک جگہ مسلم لکھتے ہیں کہ عباد الرحمان کی ایک علامت یہ بتائی ہے وہ کسی کو ناجائز طور پر قتل نہیں کرتے. یہ علامت بھی اپنی پوری شان کے ساتھ ہمیں صحابہ کے مقدس وجود میں جلوہ گر دکھائی دیتی ہے. وہ اس حکم پر اتنی سختی سے عمل کرتے تھے کہ باوجود اس کے کہ وہ ایسی قوم سے برسر پیکار تھے جو بزور شمشیر ان سے اپنا مذہب بدلوانا چاہتی تھی، پھر بھی ان کی تلوار صرف ان افراد پر اٹھتی تھی جو عملاً جنگ میں شامل ہوں. کسی عورت، کسی بچے، کسی بوڑھے، کسی راہب اور کسی پنڈت یا پادری پر نہیں اٹھتی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسلام صرف لڑنے والے افراد سے جنگ کرنا جائز قرار دیتا ہے. دوسرے افراد کو قتل کرنا خود خواہ وہ دشمن قوم سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں جائز قرار نہیں دیتا. آج دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں جو اپنے آپ کو عدل و انصاف کا علمبردار قرار دیتی ہیں اور جن کا وجود امن عالم کے قیام کی ضمانت سمجھا جاتا ہے، ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ دشمن اقوام کو ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں سے ہلاک کرنے کی دھمکی دیتی رہتی ہے. بلکہ عملاً گزشتہ جنگ عظیم میں
ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرا کر لاکھوں بے گناہ جاپانی مردوں اور عورتوں اور بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. اور اب بھی مختلف شہروں میں جو حملے ہوتے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، عراق میں کیا ہوا، فلسطین میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، یمن میں کیا ہو رہا ہے، سب کچھ یہی ہو رہا ہے. اور اسے ہم نے عالم کے قیام کے لیے ایک بڑا بھاری کارنامہ قرار دے کر اسے سراہا جاتا ہے کہ ہاں ہم نے کارنامہ سر انجام دے دیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں کہیں ایسا ظلم دکھائی نہیں دیتا کہ برسر پیکار ہونے کی حالت میں بھی انہوں نے بے گناہ مردوں اور عورتوں اور بچوں کو تہہ کیا ہو. مگر یہ لاکھوں افراد کے ناجائز خون سے اپنے ہاتھ رنگنے والے تو عدل و انصاف کے مجسمے کہلاتے ہیں. اور وہ مسلمان جنہوں نے اپنے پاؤں تلے کبھی ایک چونٹی کو بھی نہیں مسئلہ تھا، انہیں یہ لوگ ڈاکو اور لٹیرا قرار دیتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی فرق یاد رہے کہ اسلام نے صرف ان لوگوں کے مقابلے پر تلوار اٹھانا کا حکم فرمایا ہے جو اول آپ تلوار اٹھائیں، اور انہی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے جو اول آپ قتل کریں. بس یہ چند حقوق میں نے مزید بیان کیے ہیں، اور یہی حقوق ہیں جن کو قائم کر کے ہم معاشرے میں اور دنیا میں امن کی فضا قائم کر سکتے ہیں، امن قائم کر سکتے ہیں. ورنہ دنیا میں امن کی کوئی ضمانت نہیں ہے. خاص طور پر جنگ کرنے والوں کے حقوق جو میں نے ذکر کیا ہے، اس طرح اگر حکومتیں اپنے فرائض کو نہیں سمجھیں گی اور دوسروں کے حقوق ادا نہیں کریں گی تو پھر عالمگیر جنگ کے لیے بھی تیار رہیں، جس کی تباہی پھر ہر تصور سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ ان دنیا داروں اور ان دنیاوی حکومتوں کو عقل دے اور اپنی اناؤں کے بجائے انسانیت کو بچانے کی فکر کرنے والے ہوں. بس اس لحاظ سے آج ہر احمدی کا کام ہے کہ دعا کرے کہ دنیا تباہی اور بربادی سے بچ جائے اور واحد اور لا شریک خدا کو مان لے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سمجھنے والی اور عمل کرنے والی بن جائے. اور یہی ان کی بقا ہے، اور یہی ان کی بقا کی ضمانت ہے، یہی ان کی نسلوں کی بقا کی ضمانت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے. سب دنیا کے احمدیوں کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے حفاظت میں رکھے. ان کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شر سے ہر احمدی کو، ہر مظلوم کو بچا کے رکھے.